السلام علیکم۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ٹرانسجنڈر کے متعلق بل پاس ہوا ہے۔ بہت کم زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ اسلامی اقدار سے بالکل منافی ہے اور اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ٹھیک پاس ہوا ہے اور اس میں ہمارے معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ ہے جس کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو 3-4 مختصر ویڈیوز میں اس اہم موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن آج میں شروع اس سے بات سے کرتا ہوں کہ خواجہ سرا، ہجڑا یا کسرا یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے، اور یہ آج کے زمانے میں یہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ جب ہم اردو کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں مغول کے دور میں یہ لوگ ہمیں ملتے ہیں جن کو خواجہ سرا، ہجڑا یا کسرا کہتے ہیں۔ یہ ان کے غلام ہوتے تھے، جو ان کی ملکاؤں یا شہزادہ تک ان کی رسائی ہوتی تھی تو یہ ان کو خصی کروایا کرتے تھے تاکہ ان کی شرارت سے ان کو بچایا جا سکے۔ اس کو انگلش میں کیسٹریشن کہتے ہیں، خصی کرنے کو کیسٹریشن کہتے ہیں، اور اس کو انگلش میں یونک کہتے ہیں، EUNUCH۔ انگلش میں اس کو ہجڑا، خسرا یا کسرے کو یا خواجہ سرا کو انگلش میں یونک کہتے ہیں۔ جس طرح دیہات میں جو ایک روایت ہے کہ لوگ بیل کو یا بکرے کو یا کتے کو جو ہے وہ خصی کیا کرتے ہیں، ہمارے دیہات کی جو ہے یہی روایت ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو جو غلام ہوتے تھے مغلوں کے، وہ اپنے غلاموں کو خصی کروایا کرتے تھے تاکہ ان کی شرارت سے ان کی جو ہے ملکائیں یا ان کی شہزادیاں وہ بچ سکے۔ جبکہ ہمارے ہاں ان مختلف قسم کے جو اصلاحات ہیں ان کو مکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں 2-3 اقساط میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہوں کہ انٹرسیکس کیا ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹرانسجنڈر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم بل کے اوپر بات کریں گے مختصر ویڈیوز میں، اور تاکہ یہ موضوع آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اور چونکہ اس کو قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا ہے اور ابھی قانون کا حصہ بن چکا ہے، اس پہ کافی جو ہے گرما گرم بحث بھی چل رہی ہے، اور زیادہ لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ بہت کم ایک چھوٹا سا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خواجہ سرا کے حقوق کی بات کی گئی، لیکن حقیقت میں یہ ہے انہیں عوام کے جو ہے آنکھوں میں عوام کے آنکھوں میں دھول کی جو ہے مترادف ہے۔ انشاءاللہ میں 3-4 ویڈیوز میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ترجدون کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔